ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الہی مطلع انوار رحمت ساز جانم را الہی مطلع انوار رحمت ساز جانم را کلید مخزن انوار دل گرداں زبانم را معزز سامعین، آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی دو آیتیں تلاوت کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس سے متعلق چند گزارشات عرض کرنے کی، آپ کے سامنے خدمت میں پیش کرنے کی توفیق نصیب فرما دیں۔ ایک انسان ہے، ایک ڈرم میں پانی ڈال رہا ہے اور اس ڈرم میں جہاں سے پانی آ رہا ہے 4 انچ برابر سوراخ ہے، لیکن اس ڈرم کے تہہ میں 5 انچ برابر سوراخ ہے۔ آپ بتائیں کہ اس ڈرم میں کتنے عرصے میں پانی جمع ہو کر ڈرم بھر جائے گا؟ اوپر سے سوراخ ہے، جہاں سے پانی آ رہا ہے 4 انچ برابر، لیکن جہاں سے پانی نکل رہا ہے نیچے تہہ میں 5 انچ برابر سوراخ ہے۔ تو ایک بچہ بھی بتا دے گا کہ 1,00,000 سال بھی گزر جائے تو یہ ڈرم کبھی بھرے گا نہیں۔ اتنے پانی کے بہتے ہی ڈرم ہمیشہ خالی رہے گا۔ ہمارے اور آپ کے دماغ کی مثال، دل کی مثال بھی ایسی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے شب و روز فیض کی برسات ہوتی رہے، واعظ و نصیحت کی صورت میں، درس کی صورت میں، آنے کا راستہ ایسا ہو، لیکن ہماری ناسمجھی کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے، نالائقی کی وجہ سے منفی راستہ جہاں سے فیض آیا ہے وہ کم ہے، اور جہاں منفی راستہ ہے وہ سوراخ زیادہ ہے۔ تو ہماری زندگی میں 60-70 سال کا پیریڈ گزر جائے گا، باوجود فیض ربانی کے ہمارا دل دماغ دونوں خالی رہیں گے۔ وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں آنے کا راستہ تھوڑا ہے اور جانے کا راستہ زیادہ ہے۔ ہم نے منفی قوتوں کو، منفی راستوں کو بند نہیں کیا۔ منفی راستہ ہے ضد، منفی راستہ ہے اناڑی پن، منفی راستہ ہے تکبر، منفی راستہ ہے غفلت، منفی راستہ ہے غفلت۔ اب یہ راستے جب تک ہم میں ہوں گے تو ہم کسی واعظ و نصیحت سے فائدہ نہیں لے سکیں گے۔ جہاں ہم سمجھیں گے اتنا ہی، اس سے زیادہ ہم ضائع کریں گے۔
معلوم ہوا کہ فیض کے آنے کے راستے سے پہلے منفی راستوں کو بند کرنا چاہیے۔ ایک مثال اور عرض کر دوں، مسجد ہو، مسجد نہیں بتاتا، گستاخی ہو جائے گی، کوئی حال ہو اور اس حال کے اندر پہلے لپائی کی ہو گوبر کی، پاخانے کے ساتھ، گوبر کے ساتھ، پیشاب کے ساتھ، اور اس کے اوپر ہم عمدہ قالین بچھا دیں، اسپیشل دنیا کا بنا ہوا قالین لا کر بچھا دیں، تو آپ سارے بچے سے لے کر بوڑھے تک سب جانیں گے کہ وہاں ہمیشہ بدبو آتی رہے گی اور ہر آدمی کو اذیت ہوگی، تنگ ہوگا۔ وجہ یہ ہے کہ نیچے سے وہ گند ہٹایا نہیں ہے، لگایا ہوا ہے، لپائی کی ہوئی ہے۔ بالکل اسی طرح اللہ رب العالمین کی طرف سے قرآن پاک کی وساطت سے، احادیث کی وساطت سے، علماء کی وساطت سے یہ سارا ایک قالین کے مانند ہے، یہ آتا ہے، لیکن اس سے پہلے ہمارے دلوں میں گند بھرا ہوا ہے، پاخانے کی طرح، پیشاب کی طرح، گوبر کی طرح۔ جب تک وہ بھرا ہوا گند ہوگا تو ہمارے دلوں کے اندر یہ مثبت اور یہ مناسب اور یہ دین کی چیزیں قرار نہیں پکڑیں گی۔ اگر یہ قرار بھی پکڑ چکی تب بھی یہ آلودہ ہوں گی اور یہ میلی ہوں گی، صاف ستھری نہیں ہوں گی۔ ہمارے اکثر لوگ یہ کہا کرتے ہیں کہ واعظ و نصیحت کا فائدہ نہیں ہو رہا، عرصہ ہوا دل دماغ قبول نہیں کر رہا، زندگی میں تبدیلی نہیں آ رہی، فرق نہیں آ رہا۔ ہم نے کبھی اس بات پہ غور نہیں کیا کہ آیا ہمارے اندر اگر رکاوٹ موجود ہے اس کے لیے تو یہ 60-70 برس بھی ہو تب بھی یہ فیض ہمارے اندر اثر نہیں کرے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک جماعت تھی، ان کے دلوں کے اندر اسی قسم کی چیزیں موجود تھیں۔ 10 سال تک حضور علیہ السلام کے ساتھ زندگی گزار چکے، لیکن ان کے دل میں قرآن مجید کی ایک آیت بھی اتری نہیں ہے، سمجھتے بھی تھے، جانتے بھی تھے، حاضری بھی دیتے تھے، لیکن ان کے دل پہ اثر کوئی نہیں ہوا۔ اصل وجہ یہ تھی کہ باہر سے رکاوٹ نہیں تھی، اپنے اندر سے رکاوٹ تھی۔ اندر کی رکاوٹیں سب سے پہلے ختم کر دی جائے تو دور کا آدمی فیض لے سکتا ہے۔ اندر کی رکاوٹیں ختم نہ کی جائے تو نبی کا پڑوسی بھی فیض نہیں لے سکتا، نبی کا پڑوسی بھی فیض نہیں لے سکتا۔ مجھے ایک آدمی نے ایک نقشہ بھیج دیا دماغ کی آزمائش کے لیے، کہ دماغ کو آزماتے ہیں کہ آدمی کتنا سمجھدار ہے۔ اس کے اندر ایک شینک کا نقشہ بنایا تھا اور اس کے نیچے نالے بنائے تھے، مختلف چھوٹے چھوٹے پائپ لگائے تھے اور 7 گلاس تھے۔ تو لکھا ہوا تھا کہ دماغ کی آزمائش کے لیے آپ اپنی رائے دے دیں کہ سب سے پہلے بھرنے والا گلاس کون سا ہوگا۔ بعض گلاس چینک کے قریب تھے، بعض گلاس چینک سے دور تھے، اور ہر گلاس سے دوسرے گلاس تک ایک پائپ لگایا ہوا تھا کہ اس میں سے دودھ بہہ جائے تو سب سے پہلے کون سا گلاس بھرے گا۔ میں نے سوچا 7 نمبر کا گلاس سب سے پہلے بھرنے والا تھا، 7 نمبر کا گلاس سب سے پہلے بھرنے والا تھا۔ 1 نمبر کا، 2 نمبر کا، 3 نمبر کا، 4 نمبر کا، یہ گلاس میرے بھرنے والے نہیں تھے۔ تو چلو عقل کا اندازہ تو ہو گیا، لیکن میں نے اس سے ایک اور سبق حاصل کر دیا کہ ہمارے اور ہمارے نبی کے درمیان، ہمارے اور ہمارے اللہ کے درمیان اگر رکاوٹ کھڑی ہو گئی تو نبی کا پڑوسی بھی ساری زندگی نبی کے فیض سے محروم ہوتا ہے۔ رکاوٹ کھڑی ہے،
رکاوٹ نہیں ہے تو 7ویں نمبر کی گلاس بھی پہلے بھر جائے گی، 14ویں صدی کا مسلمان بھی پہلے فیض پا لے گا۔ ابو جہل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قریب تھا، قوم میں بھی قریب تھا، رہائش میں بھی قریب تھا، لیکن وہ ساری زندگی فیض سے محروم ہو کر مردار ہو گیا۔ اور صہیب رومی دور کا آدمی تھا، اویس قرنی، حضور سے ملاقات بھی نہیں ہوئی۔ زغاتر نامی آدمی تھا، حضور سے ملاقات بھی نہیں ہوئی۔ بازان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضور سے ملاقات بھی نہیں ہوئی، دور دراز کے لوگ تھے، اور حضور کی زندگی میں انتقال ہو گیا۔ کوئی شہید ہو گیا، کوئی اپنی موت سے مر گیا، اس نے فیض پا لیا۔ میرے محترم دوستو، اپنے نفس کی طرف سے جو رکاوٹ آ جائے تو نبی کا پڑوسی بھی ساری زندگی محروم ہے، اور اپنے نفس کی طرف سے آمادگی آ جائے تو باہر کی رکاوٹوں کے ہوتے ہوئے بھی 14ویں صدی کا آدمی بھی نبی سے فیض حاصل کر لیتا ہے۔ بات ساری یہاں کی ہے، اپنے دل کی ہے اور اپنے نفس کی ہے۔ اس لیے آپ جہاں بھی بات سنیں، یہ 2-3 مثالیں سب سے پہلے آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ مجھے فائدہ تب ملے گا جب میں اپنے کو آمادہ کروں گا، اپنے کو تیار رکھوں گا، ذہنی طور پر میں آمادہ ہوں گا کہ مجھے اس چیز کی ضرورت ہے۔ ایک حدیث آئی بخاری شریف میں، ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوت الایمان، 3 خصلتیں ایسی ہیں جس انسان کے اندر یہ پائی جائیں تو وہ ایمان کا مزہ حاصل کر لے گا، ایمان کا مزہ پا لے گا۔ اندازہ اس سے یہ لگا کہ ایمان میں مزہ ضرور ہے، ایمان بدمزہ چیز نہیں ہے، ایمان لطف والی چیز ہے، ذائقے والی چیز ہے، مبارک چیز ہے، قیمتی چیز ہے۔ لیکن اگر کوئی ایمان کا مزہ نہیں پاتا تو کوئی خرابی اس میں ہے، اور اگر کوئی مزہ پاتا ہے تو کمال بھی اسی میں ہے۔ آپ سیب کھاتے ہو اور سیب پہ چک لگاؤ، اور 120 سال کا آدمی ہو، وہ کہہ دے گا کہ سیب کے اندر سے مزے ختم ہو گئے۔ جب ہم پرانے زمانے میں جوان تھے، سیب کھایا کرتے تھے، بہت مزہ ہوا کرتا تھا، اب بازار کے اندر سیب میں سے مزہ ختم ہے۔ یہ بات اس کی ٹھیک نہیں ہے۔ سیب میں مزہ ہے لیکن اس کی قوت ذائقہ خراب ہو گئی ہے، بڑھاپے کی وجہ سے دانت چلے گئے، اس کے مسوڑوں میں ذائقے کی طاقت نہیں ہے، اس کے زبان میں اور تالو میں ذائقے کی طاقت کمزور ہو گئی ہے۔ خرابی یہاں سے آ گئی تو باہر کے سیب میں مزہ ہے لیکن اپنے اندر کی اہلیت ختم ہو گئی ہے۔ ہمارے والد صاحب مہمان تھے الائی، وہ مانسیرا چلے گئے تو انہوں نے یہ بتایا وہاں پر وہ چینی بہت زیادہ استعمال کرتے تھے، تو تقریباً 1 کپ چائے ہے تو اس میں 1/4 حصہ چینی کا ڈالتے تھے۔ مجھے ایک دن بتا دیا کہ چینی میں سے مزہ مٹھاس ختم ہو گئی ہے۔ میں نے کہا مزہ ختم نہیں ہوا، چینی میں مٹھاس اور مزہ موجود ہے، آپ کے مسوڑوں نے اور تالو نے اور زبان نے مزہ ختم کر دیا ہے، یہاں سے اہلیت ختم ہو گئی ہے تو اب باہر کا مزہ معلوم نہیں ہو رہا۔ ایمان میں مزہ ہے، اللہ سے رابطے میں مزہ ہے، تلاوت میں مزہ ہے، مسجدوں میں مزہ ہے، ایمان کا مزہ ہے، بہرحال موجود ہے، لیکن یہاں اہلیت نہیں ہے۔ اہلیت آ جائے گی تو مزہ آ جائے گا۔ جن اہل علم میں، اللہ والوں میں اہلیت آ گئی تو ایمان کی بولی کانوں پہ لگتی ہے تو مزہ ہوتا ہے، ایمان کی بولی لکھتا ہے تو مزہ ہوتا ہے، بولی بولتا ہے تو مزہ ہوتا ہے، دماغ سے سوچتا ہے تو مزہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دلائل، اس کی ذات کے اوپر ایک ایک دلیل سے جو مزہ آ جاتا ہے، کروڑوں روپے حاصل کرنے سے وہ مزہ نہیں آتا جو اللہ تعالیٰ کو پہچاننے میں، شناخت کرنے میں، ایک ایک دلیل کو سوچ سوچ کر جو مزہ آتا ہے اور جو اللہ رب العالمین کو پہچاننے کے اعتبار سے معلوم کر لیتا ہے۔
معلوم ہوا کہ ہر چیز میں مزہ ہے، لیکن پہلے چاہیے اہلیت کہ انسان میں بھی مزہ ہو، تب اس کے بعد مزہ معلوم ہو جائے گا۔ اس حدیث میں بتا دیا کہ 3 خصلتیں جس آدمی کے اندر پائی جائیں گی تو ایمان کا مزہ پا لے گا۔ مزہ ضرور ہے، لیکن یہ 3 خصلتیں اہلیت ہے، صلاحیت ہے، استعداد ہے پانے کے لیے۔ نمبر 1، من کان اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، کہ اللہ اور اس کا رسول پوری دنیا کی تمام مخلوق سے سب سے زیادہ اس کو پسندیدہ ہو، پوری دنیا کی ساری مخلوق سے زیادہ اللہ اس کو پسندیدہ ہو اور اللہ کا نبی اس کو پسندیدہ ہو۔ اور یہ صرف پسندیدہ اس اعتبار سے نہیں، یہ چاہ رہا ہے اللہ کو، جیسے میں کہوں یا اور کوئی کہے مجھے اللہ سے بڑی محبت ہے، نبی سے بڑی محبت ہے، نہیں، یہ دعویٰ ہے، اس دعوے کے اوپر ایک ثبوت چاہیے، دلیل چاہیے۔ وہ دلیل ہوگی میری پوری زندگی۔ اگر میری زندگی گزر رہی ہے اللہ رسول کے حکم کے خلاف اور میرا دعویٰ ہے کہ مجھے اللہ رسول سے محبت ہے، یقیناً اس دعوے کے اندر میں جھوٹا شمار ہوں گا۔ میری زندگی بتائے کہ واقعی اس کو اللہ رسول کے ساتھ محبت ہے۔ مسجد کے صف اول میں ہم دیکھتے ہیں اس کو، اور ہمیشہ مسجد کے صف اول میں دیکھتے ہیں، نماز باجماعت میں دیکھتے ہیں، دین کی محنت کے میدان میں دیکھتے ہیں، دین کے لیے جان مال لگانے کے میدان میں ہم دیکھتے ہیں، دین والوں کے ساتھ محبت میں ہم دیکھتے ہیں، دین والوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے میں ہم دیکھتے ہیں۔ یہ آدمی اس میدان کا آدمی ہے۔ اس میدان میں شرکت اس بات کی دلیل ہے کہ واقعی اس آدمی کو اللہ اور رسول کے ساتھ محبت ہے۔ اگر اس میدان میں غائب ہے، نماز کے میدان میں غائب ہے، زکوٰۃ کے میدان میں غائب ہے، روزے کے میدان میں غائب ہے، تلاوت کے میدان میں غائب ہے، واعظ و نصیحت سننے کے میدان میں غائب ہے، دین کی محنت کے کسی میدان میں موجود نہیں ہے، ذکر اذکار کے کسی میدان میں موجود نہیں ہے، ساری زندگی غافلوں کے ساتھ پھرتا رہتا ہے، ساری زندگی غفلت کے افسانے پڑھتا ہے، ساری زندگی غیر دین لوگوں کے ساتھ اس کی رفاقت ہوتی ہے، اور دعویٰ یہ کر لے کہ مجھے اللہ رسول کے ساتھ محبت ہے، اس محبت کے اندر یہ آدمی جھوٹا شمار ہوگا۔ وہ ہمارے ایک دوست نے بتا دیا کہ آج کل کی ہمارے مسلمانوں کی اکثر محبت ایسی ہے کہ ایمان ہے دہریہ جیسی، ایمان ہے دہریہ جیسے کہ اسباب پہ اعتماد ہے، شادی ہے نصرانی ہندوؤں جیسی، شادی ہے ہندوؤں جیسی، اور معاشرت ہے نصرانیوں جیسی، اور تجارت ہے یہودیوں جیسی، تجارت یہودیوں جیسی، معاشرت نصرانیوں جیسی، اور شادیاں ہندوؤں جیسی، اور عقیدہ دہریوں جیسا، اور سردی گزارتا ہے ایک ملک میں انگریزوں کے، گرمی گزارتا ہے دوسرے ملک میں انگریزوں کے، اور خزان گزارتا ہے انگریز کے تیسرے ملک میں، بہار گزارتا ہے انگریز کے چوتھے ملک میں، اور آخر میں یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اللہ موت مدینے کی آ جائے، موت مکہ مکرمہ کی آ جائے۔ یہی محبت ہے۔ موت مکہ کی آئے مولانا مدینہ منورہ کے اندر آ جائے مولانا زکریا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ساری زندگی وہاں ڈیرا موت کے لیے لگا دیا۔ حاجی امداد اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی موت آئے مکہ میں کہ ساری زندگی ڈیرا مکہ میں لگا لیا۔ یہ تو اس بات میں سچا ہے کہ موت آ جائے مدینے میں یا موت آ جائے مکے میں کہ ڈیرا وہاں لگایا ہوا ہے، لیکن ڈیرا لگائے خدا کے دشمنوں کے ملک میں اور موت کی چاہت ہو مکے اور مدینے میں، تو اس طرح موت مکہ مدینے میں نہیں آئے گی، اس کی موت لندن کینیڈا میں آئے گی۔ میرے محترم دوستو، اہلیت چاہیے۔ آپ سارے لوگ جانتے ہیں کہ جب طاقت پیدا ہو جاتی ہے تو تقاضا آ جاتا ہے، جب طاقت نہیں ہوتی تو تقاضا نہیں ہوتا۔
ایک چھوٹا بچہ ہے، اس میں طاقت نہیں ہے تو کشتی کا تقاضا بھی نہیں ہے، کودنے کا تقاضا بھی نہیں ہے، دوڑنے کا تقاضا بھی نہیں ہے۔ طاقت آ جاتی ہے، تقاضا آ جاتا ہے، طاقت نہیں ہوتی تقاضا نہیں ہوتا۔ محبت ایک طاقت کا نام ہے، جب یہ آ جاتی ہے تقاضا پیدا ہو جاتا ہے اور فوراً اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول پر عمل شروع کر دیتا ہے، فاتبعونی پر عمل شروع کر دیتا ہے، نبی کی پیروی میں شروع ہو جاتا ہے۔ طاقت محبت کی آ گئی تو تقاضا پیدا ہو گیا، اور اگر یہ طاقت ہے تقاضا نہیں تو طاقت کو ہم نہیں مانیں گے، اللہ بھی نہیں مانے گا، نبی بھی نہیں مانے گا۔ آیت میں بتا دیا قل ان کنتم تحبون اللہ، لوگو آپ لوگ اگر اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو، حضور علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا کہ تم لوگوں سے کہو کہ اگر تمہیں اللہ اور اللہ کے ساتھ محبت ہے فاتبعونی، تو اس محبت کے اندر نشانی یہ ہوگی کہ میری تابعداری کر لو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک میٹر بتا دیا کہ اگر کوئی آدمی یہ معلوم کرنا چاہے کہ اللہ میرے ساتھ کتنی محبت رکھ رہا ہے، مجھے اللہ کتنا چاہتا ہے، یہ دنیا کی کوئی اور کسی میٹر سے معلوم نہیں ہو سکتا، یہ صرف اور صرف یہاں قرآن مجید میں بتا دیا اس آیت کے اندر کہ تم دیکھ لو اپنے آپ کو کہ اللہ تمہارے ساتھ محبت رکھتا ہے یا نہیں۔ اگر تم اللہ کے نبی کی تابعداری میں پکے ہو، سچے ہو، پورے ہو، پکے بھی ہو کہ ہر میدان میں تابعدار ہو، سچے بھی ہو کہ ہمیشہ کے لیے، اور پورے اتر گئے، تو اندازہ لگاؤ کہ جتنے آپ نبی کے تابعداری میں سچے پکے پورے ہو، اتنی اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ محبت رکھتا ہے۔ اگر تم 75% اللہ کے نبی کے تابعدار ہو تو اللہ رب العالمین بھی 75% تمہارے ساتھ محبت رکھ رہا ہے، اور اگر تم 5% اللہ کے نبی کے تابعدار ہو تو اللہ تعالیٰ بھی تمہارے ساتھ 5% محبت رکھ رہا ہے، اور اگر 95% اللہ کے نبی کے ساتھ تمہاری تابعداری ملی ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ بھی تمہارے ساتھ 95% محبت کر رہا ہے۔ اللہ کی بندے سے محبت معلوم کرنی ہے تو اس کے لیے میٹر بتا دیا کہ آپ اپنی زندگی اور نبی کی زندگی آمنے سامنے کر دو، ایمان میں آمنے سامنے کر دو، ایک عبادات میں آمنے سامنے کر دو، دو معاشرت میں آمنے سامنے کر دو، تین معاملات میں آمنے سامنے کر دو، چار سیاست میں آمنے سامنے کر دو، پانچ نبی کی اجتماعی زندگی سیاسی گزری ہے، 10 سال نبی کی سیاسی زندگی گزری ہے، آپ اپنی سیاسی زندگی نبی کی سیاسی زندگی کے آمنے سامنے کر دو اور برابری سوچو کہ کتنی برابر ہے، بس اتنا ہی پھر اندازہ لگا لو کہ اللہ مجھے اتنے محبوب میرے ساتھ محبت رکھتے ہیں، میری محبت مجھے معلوم ہو جائے گی۔ اگر ہم اللہ رب العالمین کی نبی کی پیروی 5% رکھتے ہیں اور امید رکھتے ہیں کہ 95% اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ محبت رکھے گا، بالکل نہیں ہو سکے گا۔ 5% محبت رکھے گا، 95% نہیں رکھے گا، یہ ہمارا گمان بے محل ہے۔ محل یہ ہے کہ 5% تابعداری نبی کی 5% اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ محبت رکھے گا۔ اس آیت نے فیصلہ کر دیا، بتا دیا فاتبعونی، میری پیروی کر لو، یحببکم اللہ۔ آپ اکثر اسکول کالج پڑھے ہوئے ہو، یہ ایک ہے، ایک سے دائیں طرف کا ہندسہ کتنا قیمتی ہوتا ہے، ایک ہندسہ لگا لے دائیں طرف کتنے بن جائیں گے؟ 10، 2 ہندسے لگا دیں کتنے بن جائیں گے؟ 11، 100، ایک دم ترقی ہو گئی۔ ایک زیرو سے، ایک ہندسہ ہے ایک کا، دائیں طرف آپ نے لگا لیا 0، 10، اور دائیں طرف ایک اور زیرو لگا لیا، کتنے ہو جائیں گے؟ 100، اور ایک اور زیرو لگا لیا 1000، ایک اور زیرو لگا لیا ہے 10,000، ایک اور زیرو لگا لیا 5 زیرو 1 لاکھ۔ کتنی ترقی ہو گئی، ایک زیرو سے اتنا گراف بڑھتا گیا، معیار آگے بڑھا۔
لیکن وہی ایک ہے، اس ایک سے آپ بائیں طرف ایک زیرو لگا لو، 10 بن جائے گا، مائنس ایک اور زیرو لگا لو، 100 بن جائے گا، نہیں مائنس ایک اور زیرو لگا لو، 1000 بن جائے گا، مائنس ایک اور زیرو لگا لو، 10,000 ایک اور زیرو لگا لو، 1,00,000 کبھی نہیں بنے گا۔ جتنے زیرو زیادہ بڑھتے جائیں گے اتنے مائنس میں اور گراوٹ میں آدمی جا رہا ہے۔ صفر یہاں بھی ہے، صفر یہاں بھی ہے، اس ایک سے دائیں طرف صفر ہے، ایک سے بائیں طرف صفر ہے۔ انسان دنیا میں آیا، یہ مصروف عمل ہے، یہ کبھی فارغ نہیں ہے۔ اس کی ولادت سے لے کر یہ مرنے کے وقت تک ہاتھ پیر مارتا ہے، لیکن جب اس کی عقل اور جسم کی طاقت نے زور پکڑ لیا، اس وقت سے اس کی ساری اچھائی برائی حساب میں آ گئی، حساب میں آ گئی۔ اب اگر نبی کی تابعداری کر لیتا ہے، فاتبعونی والے رخ پہ آ جاتا ہے، تو پھر یہ صفر کے دائیں طرف کے ہند سے زیرو بڑھ رہا ہے، دائیں طرف کا زیرو بڑھ رہا ہے، فاتبعونی دائیں طرف کا زیرو، دائیں طرف کا زیرو، دائیں طرف کا زیرو۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، اللہ والے، اس میدان کے اندر شاہ سوار قسم کے لوگ، اگلے مورچے کے لوگ، ہر زمانے میں اہل خیر میں سے اگلے درجے کے لوگ، آپ اندازہ لگا لیں کہ وہ ایک سے دائیں طرف کے صفر والی محنت کر رہے ہیں، فاتبعونی فاتبعونی فاتبعونی، اور ان کا معیار یا ان کا مقام انسانی شمار میں نہیں آتا، انسانی تصور میں بھی نہیں آتا۔ شکل صورت میں ایک مولوی نظر آئے گا، شکل صورت میں ایک بزرگ نظر آئے گا، شکل صورت میں 2 ہاتھ 2 پیروں والا ہوگا، آپ کا رشتہ دار ہوگا، آپ کے محلے کا باشندہ ہوگا، لیکن ایک سے دائیں طرف کے صفر اس کے بڑھیں گے بڑھیں گے بڑھیں گے، یہاں تک کہ آپ اس کے مقام کا ادراک نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ کو اس کا مقام معلوم ہے۔ اور اسی زمانے میں جہاں فاتبعونی نہ ہو، اللہ کے نبی کی پیروی نہ ہو، اور محنت تو جاری ہے، نماز خواہش کی ہے، نماز ریا کی ہے، روزہ ریا کا ہے، ایمان بھی ریا کا ہے، تجارت بھی غیروں کے طریقے پر ہے، آمدن حرام کی ہے، لگاتا حرام میں ہے، محنت میں تو مصروف ہے، محنت میں تو مصروف ہے، سیاست بے دینوں جیسی ہے، سیاست خود غرضی والی ہے، محنت میں تو مصروف ہے آدمی، لیکن یہ مصروف آدمی محنت میں اس کے سارے زیرو، یہ ایک کے بائیں طرف والے زیرو ہیں، اس زیرو کے ساتھ اس انسان کی ایک ذرہ برابر ترقی بھی نہیں ہوگی، یہ ہمیشہ گراوٹ کی طرف جائے گا۔ فاتبعونی معیار ہو گیا، یہ فاتبعونی کے آنے سے انسان اپنے لیے دائیں طرف کے زیرو پیدا کر رہا ہے، اور فاتبعونی کے جانے سے مصروف عمل ہے، لیکن یہ اپنے لیے بائیں طرف کے زیرو تیار کر رہا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ میں ترقی پہ جا رہا ہوں، لیکن یہ مائنس میں جا رہا ہے، اور زیادہ گرتے گرتے ثم رددناہ اسفل سافلین۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم پھر اس انسان کو نیچے گرے ہوئے لوگوں سے بھی گرا دیتے ہیں، محنت تو کر رہا ہے، وجوہ یومئذ خاشعۃ عاملۃ ناصبہ، بہت سارے انسان دنیا میں تھک تھک کر مر جائیں گے، تصلی نارا حامیہ، لیکن وہ آگے گرم آگ کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ اپنے لیے اس معیار کو تلاش کرنا چاہیے کہ میرے اس عمل کے اوپر نبی کی طرف سے کوئی سند موجود ہے یا نہیں، نبی کی طرف سے سرٹیفکیٹ موجود ہے یا نہیں، فاتبعونی والا۔ ایمان میں بھی یہی، اعمال میں بھی یہی، ایمان ہے بدعتیوں جیسا، ایمان ہے داہریوں جیسا، ایمان ہے بے دینوں جیسا، ایمان ہے کنورٹ، ایمان ہے کنورٹ تو آپ جانتے ہیں کہ ایک آدمی سم ہے یو فون کا رکھتا ہے، اس کو ٹیلی نار کی کمپنی پہ چڑھا دیا تو یو فون کے ٹاور کے نیچے سگنل نہیں آئیں گے، کارڈ قبول نہیں کرے گا، اور یو فون کا پیکج قبول نہیں کرے گا، یو فون کے ساتھ اس کا کوئی رابطہ نہیں، صرف نام یو فون کا ہے،
لیکن اس طرف سے ٹیلی نار پہ چڑھا دیا، اس کے سارے آمدن ٹیلی نار کو جائیں گے، یہ سارے پیکج ٹیلی نار کے قبول کرے گا، اور یہ ساری زندگی ٹیلی نار کے ماتحت، اگر ٹیلی نار اس سے 10 کلومیٹر دور ہے تو وہاں سے بھی سگنل آ جائیں گے۔ جو مسلمان کنورٹ ہو گیا، فاتبعونی سے ہٹ گیا، اب وہ کنورٹ مسلمان ہے، اس مسلمان کے جتنے بھی سارے زیرو ہیں یہ گراوٹ کی طرف جا رہے ہیں۔ آیت نے میرا اور آپ کا محاسبہ کر دیا کہ ہم صاف دعوے دار ہیں کہ ہمیں اللہ سے بھی محبت ہے، نبی سے بھی محبت ہے، لیکن اس محبت کے لیے کوئی میٹر دنیا میں موجود ہے یا نہیں؟ تو آلات میں نہیں ہے لیکن اعمال میں ہے۔ فاتبعونی ساری زندگی پختگی کے ساتھ، جذبے کے ساتھ، محبت کے ساتھ، تقاضے پورے کرتے ہوئے کہ طاقت جب آتی ہے تو تقاضا آ جاتا ہے، اس طرح کرتے کرتے اللہ تعالی یحببکم اللہ، پھر اللہ تمہارے ساتھ بھی محبت رکھے گا۔ جامع النسبتین کہتے ہیں اس کو، یہ اس آدمی نے دو نسبتیں اکٹھی کر دی، ایک اللہ کا محب بھی بنا اور ایک اللہ تعالی کا محبوب بھی بنا، جس نے 95% تابعداری کی۔